السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرأ مع بالحافظہ پشاور شار ورثت جماعت خاصہ دوم مضمون تفسیر سورہ یوسف۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف کی شروعات کریں گے، ترجمہ و تفسیر اس کا ذکر کریں گے۔ ترجمہ دیکھیے اس کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو اتارا قرآن عربی زبان کا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں تیرے پاس، احسن القصص، بہت اچھا بیان، بما اوحینا الیک، اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور تو تھا اس سے پہلے بے خبروں میں۔ اذ قال یوسف، جس وقت کہا یوسف علیہ السلام نے، لأبیہ، اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے باپ، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، دیکھا میں نے ان کو اپنے واسطے سجدہ کرتے ہوئے۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، بیان مت کر اپنے خواب کو، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر، فیکیدوا لک کیدا، پھر وہ بنائیں گے تیرے واسطے کچھ فریب، ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسان، انسان کے لیے، عدو مبین، صریح دشمن ہے۔ سورہ یوسف یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 111 آیتیں اور 12 رکوعات ہیں۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ سورہ یوسف 4 آیتوں کے سوا پوری صورت مکی ہے۔ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تسلسل اور ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور یہ قصہ صرف اسی صورت میں آیا ہے، پورے قرآن میں دوبارہ اس کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ یہ خصوصیت صرف یوسف علیہ السلام کے قصے ہی کی ہے، ورنہ تمام انبیاء علیہ السلام کے قصص و واقعات پورے قرآن میں خاص حکمت کے تحت اجزا کر کے لائے گئے ہیں اور بار بار لائے گئے ہیں۔ یہاں پر ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصوں کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تاریخ نگاری میں ایک مستقل فن ہے، اس فن والوں کے لیے خاص ہدایات ہیں کہ بیان میں نہ اتنا اختصار ہونا چاہیے کہ جس سے بات ہی پوری نہ سمجھی جا سکے، اور نہ اتنا طول ہونا چاہیے کہ اس کا پڑھنا اور یاد رکھنا مشکل ہو جائے، جیسا کہ اس قصے کے قرآنی بیان سے واضح ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض روایت میں ہے کہ یہود نے آزمائش کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتلائیے کہ آل یعقوب ملک شام سے مصر کیوں منتقل ہوئے، اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا۔ ان کے جواب میں بذریعہ وحی یہ پورا قصہ نازل کیا گیا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی نبوت کا بڑا شاہد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی محض تھے اور عمر بھر مکہ میں ہی مقیم رہے، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ کوئی کتاب پڑھی، پھر وہ تمام واقعات جو تورات میں مذکور تھے صحیح بتلا دیے، بلکہ بعض وہ چیزیں بھی بتلا دی جن کا ذکر تورات میں نہ تھا، اور اس کے ضمن میں بہت سے احکام و ہدایات ہیں جو آگے بیان ہوں گے۔ یہاں پر سب سے پہلی آیت میں حروف الف لام را یہ ذکر ہوا ہے، یہ مقطعات قرآنیہ میں سے ہیں جن کے متعلق جمہور سلف صحابہ و تابعین کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ متکلم اور مخاطب یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جس کو کوئی دوسرا آدمی نہیں سمجھ سکتا،
اور نہ اس کے لیے مناسب ہے کہ اس کی حقیقت جان لیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یعنی یہ ہے آیت اس کتاب کی جو احکام حلال و حرام اور ہر کام کی حدود بتلا کر انسان کو ہر زندگی کے شعبے میں ایک معتدل سیدھا نظام حیات بخشتی ہے، جن کے نازل کرنے کا وعدہ تورات میں پایا جاتا ہے اور یہود اس سے واقف ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یعنی ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربی بنا کر کہ شاید تم سمجھ بوجھ حاصل کر لو۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کا سوال کرنے والے عرب کے یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں یہ قصہ نازل فرما دیا تاکہ وہ غور کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و حقانیت پر ایمان لائے، اور اس قصہ میں جو احکام و ہدایات ہیں ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اسی لیے اس جگہ پر لعل بمعنی شاید لایا گیا ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ ان مخاطبوں کا حال معلوم تھا کہ ایسی واضح آیات بینات سامنے آنے کے بعد بھی ان سے حق قبول کرنے کی توقع مشکوک تھی۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لیے بہترین قصہ اس قرآن کو بذریعہ وحی آپ پر نازل کر کے، بے شک آپ اس سے پہلے ان تمام واقعات سے ناواقف تھے۔ اس میں یہود کو تنبیہ ہے کہ تم نے جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کرنا چاہی، اس میں بھی رسول کا کمال واضح ہو گیا کیونکہ وہ پہلے سے امی اور تاریخ عالم سے ناواقف تھے۔ اب اس واقفیت کا کوئی ذریعہ علاوہ تعلیم الہی اور نبوت وہی نبوت کے نہیں ہو سکتا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج و چاند کو دیکھا ہے، اور یہ دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تھا، جس کی تعبیر کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 11 ستاروں سے میرا مراد حضرت یوسف علیہ السلام کی 11 بھائی اور سورج اور چاند سے مراد ان کے ماں باپ تھے۔ قرطبی میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اگرچہ اس واقعے سے پہلے وفات پا چکی تھی، مگر ان کی خالہ یہ والد ماجد کے نکاح میں آ گئی تھی۔ خالہ خود بھی ماں کے قائم مقام سمجھی جاتی ہے، خصوصاً جب کہ وہ والد کی زوجیت میں آ جائے تو عرفاً اس کو ماں ہی کہا جائے گا۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، یعنی بیٹا تم یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ یہ خواب سن کر تمہاری عظمت شان معلوم کر کے تمہیں ہلاک کرنے کی کوئی تدبیر کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ دنیا کے جاہ و مال کی خاطر انسان کو ایسے کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب ان آیات سے چند مسئلے ذکر ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، مستنبط ہوتے ہیں کہ خواب کی حقیقت اور اس کا درجہ اور اس کی قسمیں کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو خواب کی حقیقت اور اس سے معلوم ہونے والے واقعات اور اخبار کا درجہ اور مقام ہے۔ تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خواب کی حقیقت یہ ہے کہ نفس انسان، یعنی انسان جس وقت نیند یا بے ہوشی کے سبب ظاہر بدن کی تدبیر سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی قوت خیالیہ کی راہ سے کچھ صورتیں دکھائی دیتی ہیں، اسی کا نام خواب ہے۔ پھر آگے اس کی 3 قسمیں ذکر ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ خواب میں جو انسان مختلف صورتیں اور واقعات دیکھتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بیداری کی حالت میں جو صورتیں انسان دیکھتا رہتا ہے وہی خواب میں متشکل ہو کر نظر آ جاتی ہے، یعنی جب جو دن کو ہوا ہوتا ہے رات کو جب وہ سو جاتے ہیں تو خواب میں اسے وہی سب کچھ نظر آتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کچھ صورتیں اور واقعات اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں، کبھی خوش کرنے کے لیے اور کبھی ڈرانے کے لیے۔ تو یہ دونوں قسمیں تو باطل ہیں، جن کی نہ کوئی حقیقت اور اصلیت ہے اور نہ اس کی کوئی واقعی تعبیر ہو سکتی ہے۔ ان میں پہلی قسم کو حدیث النفس اور دوسری کو تصویر شیطانی کہا جاتا ہے۔ اب
اس کی تیسری قسم جو صحیح اور حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا الہام ہے جو اپنے بندوں کو متنبع کرنے یا خوشخبری دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے بعض چیزیں اس کے قلب و دماغ میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا خواب ایک کلام ہے جس میں وہ اپنے رب سے شرف گفتگو حاصل کرتا ہے۔ خواب کی یہ تینوں قسمیں جو ذکر کی گئی ہیں یہ تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم شیطانی ہے جس میں شیطان کی طرف سے کچھ صورت ذہن میں آتی ہے، اور دوسری وہ جو آدمی اپنی بیداری میں دیکھتا رہتا ہے وہی صورت خواب میں سامنے آ جاتی ہے۔ تیسری قسم جو صحیح اور حق ہے وہ نبوت کے اجزاء میں سے 46واں جز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ سچے خواب کے جز نبوت ہونے سے کیا مراد ہے۔ تو تفسیر مظہر میں اس کی توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نبوت کا سلسلہ 23 سال جاری رہا۔ ان میں سے پہلے ششماہی میں یہ وہی الہی خوابوں کی صورت میں آتی رہی۔ باقی 45 ششماہیوں میں جبرائیل علیہ السلام کی پیغمبر رسانی کی صورت میں آئی۔ اس حساب سے سچی خوابیں یہ وہی نبوت کا 46واں جز ہوا۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے جز نبوت ہونے سے مراد یہ ہے کہ خواب میں بعض اوقات انسان ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ جو اس کی قدرت میں نہیں، مثلا یہ دیکھے کہ وہ آسمان پر اڑ رہا ہے، یا غیب کی ایسی چیزیں دیکھے جن کا علم حاصل کرنا اس کی قدرت میں نہ تھا، تو اس کا ذریعہ علاوہ امداد و الہام خداوندی کی اور کچھ نہیں ہو سکتا، جو اصل میں یہ نبوت کا خاصہ ہے، اس لیے اس کو ایک جز نبوت قرار دے دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یبقى من النبوت الا المبشرات، یعنی آئندہ نبوت کا کوئی جز مبشرات کے علاوہ باقی نہ رہے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ سچے خواب، جس سے ثابت ہوا کہ نبوت کسی قسم یا کسی صورت سے باقی نہیں، صرف اس کا چھوٹا سا جز باقی ہے جس کو مبشرات یا سچے خواب کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے کچھ مسئلے مستنبط ہوتے ہیں۔ مسئلہ قال یا بنیا، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ خواب ایسے شخص کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے جو اس کا خیرخواہ نہ ہو اور اس کا ہمدرد نہ ہو، اور نہ ایسے شخص کے سامنے بیان کیا جائے جو تعبیر خواب میں ماہر نہ ہو، تو ایسے شخص کو خواب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ اس آیت سے جو یہ معلوم ہوا کہ جس خواب میں کوئی بات تکلیف و مصیبت کی نظر آئے وہ کسی سے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو دوسرے کے شر سے بچانے کے لیے اس کی کسی بری خصلت یا نیت کا اظہار کر دینا جائز ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں ہوتا۔ مثلا کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی کسی آدمی کے گھر میں چوری کرنے یا اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اس شخص کو باخبر کر دے، یہ غیبت حرام میں داخل نہیں ہے، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے اس کا اظہار کر دیا کہ بھائیوں سے ان کی جان کا خطرہ ہے۔ چوتھا مسئلہ اس سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس شخص کے متعلق یہ احتمال ہو کہ ہماری خوشحالی اور نعمت کا ذکر سنے گا تو اس کو حسد ہوگا، تو اس آدمی سے اپنی نعمت اور دولت وغیرہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت اور بعد کی آیت سے جن میں یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے یا کنویں میں ڈالنے کا مشورہ اور اس پر عمل ذکر کیا گیا ہے، یہ بھی واضح ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ اللہ کے نبی اور پیغمبر نہیں تھے، ورنہ یوسف علیہ السلام کے قتل کا مشورہ اور پھر ان کو ضائع کرنے کی تدبیر اور باپ کی نافرمانی کا عمل ان سے نہ ہوتا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا سب گناہوں سے پاک ہونا اور معصوم ہونا ضروری ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح چنے گا تجھ کو تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ،
اور علم سکھائے گا تجھ کو من تعویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر کی، ویتم نعمتہ وہ پورے کرے گا اپنی نعمت تجھ پر، علیہ کا تجھ کو، وعلی آل یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے آل پر، کما اتمہا جیسے کہ پورے کیا تھا، علی ابوئی کا تیرے والدین پر، ابا و اجداد پر، من قبل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، وہ اسحاق علی ابوئی کا من قبل ابراہیم و اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، ان ربک علیم حکیم بے شک تیرا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے چند انعامات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اول یہ کہ كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے انعامات و احسانات کے لیے آپ کا انتخاب فرما لیں گے، جس کا ظہور ملک مصر میں حکومت اور عزت اور دولت ملنے سے ہوا۔ دوسرا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس میں احادیث سے مراد لوگوں کے خواب ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خواب کی تعبیر کا علم سکھا دیں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر دینا یہ ایک مستقل فن ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرما دیتے ہیں، ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی مستنبط ہوتا ہے، تفسیر قرطبی میں ہے کہ عبداللہ ابن شداد ابن الحاد نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر 40 سال بعد ظاہر ہوئی، تو اس سے معلوم ہوا کہ تعبیر کا فوراً ظاہر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تیسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت پوری فرما دیں گے۔ اس میں نبوت عطا کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور اسی کی طرف اشارہ بعد کے جملوں میں بھی ہے، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، یعنی جس طرح ہم اپنی نعمت نبوت تمہارے باپ دادا اسحاق پر آپ سے پہلے پوری کر چکے ہیں۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ تعبیر خواب کا فن جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، اسی طرح ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کو بھی سکھلایا گیا۔ آخر آیت میں فرمایا ان ربک علیم حکیم، یعنی تیرا پروردگار بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ نہ اس کے لیے کسی کو فن سکھلانا مشکل ہے، اور نہ عذر حکمت وہ یہ فن ہر شخص کو سکھاتا ہے، بلکہ اپنی حکمت کے ماتحت انتخاب کر کے کسی کو یہ ہنر دے دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبق اچھی طریقے سے یاد کریں اور آگے سبق کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔